बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन अस्सलाम वालेकुम। आज कुछ दिनों के बाद आपकी खिदमत में हाज़िर हो रहा हूँ। एक तो ये मौसमी आजकल वायरस वगैरह चल रहा था गले शले का, दूसरा सुबह दोपहर शाम रात हर घंटे नई ख़बरें हैं। सुना करते थे कि फ़लाँ ने फ़लाँ को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। ये मैं पहला दौर देख रहा हूँ कि एक वक्त में कई ट्रक हैं जिनकी बत्तियों के पीछे आवाम भाग रहे हैं। सियासी ट्रक, हुकूमती ट्रक और पूरे रियासती ट्रक, ये सब अदालती ट्रक, ये सब मिल मिलाकर कौम को घुमा के रख दिया। तो मैंने सोचा थोड़ी धूल बैठ जाएगी, कुछ सूरत हाल वाज़े हो जाएगी तो पता चल जाएगा कि क्या मामलात हैं। अभी जो आज जिस पर बात करनी है वो है हुकूमत का सेहत कार्ड प्रोग्राम। और बुज़दार साहब फरमाते हैं कि पंजाब के लोगों पर 400 अरब रुपए ख़र्च करेंगे। उसके साथ अगर कोई आप फ़ोन सुने तो एहसास प्रोग्राम वाले हैं कि 50,000 रुपये से कम जिसकी इनकम है वो अपना शनाख्ती कार्ड दे और 1,000 रुपया ले ले। पता नहीं अवाम की तकलीफ़ तो जितनी है सो है। हातम ताई को ज़रूर सुकून मिला होगा कि उसे मात देने वाले कोई आ गए हैं। शौकत तरीन फरमाते हैं कि पाकिस्तानी अवाम पर 200 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा, जबकि 500 अरब रुपए का ये मिनी बजट, मिनी बम, बल्कि निपाम बम फेंक रहे हैं। ये जो 400 अरब रुपए दे रहे हैं, ये लोगों पर ये मिनी बजट ना डालें और उनके लिए पेट्रोल सस्ता रहने दें, उनके लिए खुर्दो नोश की चीज़ें सस्ती रहने दें। बुनियादी ज़रूरतों को इन्होंने लग्जरी आइटम में, यानी बेकरी, डबल रोटी भी लग्जरी आइटम हो गई। कम से कम बुनियादी ज़रूरतों को बुनियादी हसरतों में तो ना बदलें। पिछले दिनों मेरे एक दोस्त हैं, बड़े मुखय्यर, उन्होंने बड़ी दुनिया की खिदमत की, कई ख़ानदान पाले। उनका मुझे फ़ोन आया कि भाईजान मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है, आँख का मसला है, लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि जी क्या है, तो कोई इसका करवाना चाहता हूँ ट्रीटमेंट। मैंने कहा पता नहीं, किसी डॉक्टर का पूछेंगे तो या कोई मशवरा करेंगे। तो उनकी बातों से लगा कि वो चाहते हैं कि किसी चैरिटी हॉस्पिटल से या जहाँ उनकी मदद हो जाए। मैंने पूछा तो खैर उन्होंने ख़ुद ही 1-2 हॉस्पिटल्स के नाम लिए और फिर उन्होंने गुजरांवाला में मुराद आई हॉस्पिटल, मुराद आई ट्रस्ट हॉस्पिटल का नाम लिया। हामिद मुराद मेरा दोस्त है। मैंने उसको फ़ोन किया कि यार ये आप मेरे दोस्त हैं तो बहुत एक ख़ुद लोगों की मदद करने वाले हैं, तो आप मेहरबानी करें। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, जैसे आप कहेंगे कर लेंगे। उन्होंने कैटेगरीज़ बनाई हुई हैं। मैंने कहा नहीं, सब कुछ फ्री करना मैंने कहा नहीं, सब कुछ फ्री करना है आपने। उन्होंने कहा जी हम चाय शाय भी पिला देंगे। उनके हमारे ख़ानदानी ताल्लुकात हैं। खैर उनका इलाज हो गया। तो मैं बहुत परेशान हुआ, सोचता रहा कि यार इतना दिल वाला आदमी, इतना दयालु आदमी, इतना सखी आदमी, कारोबारी आदमी, आज वो इलाज के लिए परेशान है। तो अखबार देखे तो बुज़दार साहब के बयान, शहबाज गिल की बातें, और एक वो पता नहीं ख़ाबर नाम है उसके साथ, वो छोटी सी, वो पिछले सफ़े पे उसकी भी कोई ना कोई तड़ी धमकी लगी होती है। कोरस की सूरत में ये झूठ बोल रहे हैं। ये जो सेहत कार्ड है, ये जो 400 अरब रुपए का ये सखावत कर रहे हैं, ये ना करें। ये जो पहले ही हॉस्पिटल काम कर रहे हैं, जो ये सरकारी अस्पताल हैं, ये लाहौर में PIC है, लाहौर में बहुत से हैं, गुजरांवाला में है, पूरे पंजाब में है, उनको अपग्रेड कर दें, अपने बंदों को उधर खड़ा कर दें। आप ना दें ये कार्ड,
آپ وہاں پر جو دوائیوں کے لیے مارے مارے پھر رہے ہیں انہیں وہیں دوائی لے کر دے دیں، وہیں پہ ڈاکٹر کو کہیں کہ جناب ان پر مہربانی فرمائیں۔ پچھلے سال میری ایک عزیزہ رات کو ان کو تکلیف ہوئی تو میں PIC لے گیا، وہاں پہ انہوں نے بتایا کہ جناب وہ شہباز شریف کے دور میں 13 دوائیاں مفت ملتی تھیں اور اب 3 دوائیاں مفت ملتی ہیں۔ یہ وہ ہاسپٹل ہے جو میں نے ڈاکٹر شہریار صاحب کے وقت میں دیکھا۔ ڈاکٹر شہریار صاحب نے جو اس کو معیار دیا، ڈاکٹر قبلہ شہریار صاحب کے بعد وہ معیار کبھی بھی نہیں ملا، سکینڈلز ہی ملے ہیں، گندگی ہی ملی ہے۔ میں ہاسپٹل کی اس کی بات نہیں کرتا، چونکہ اتفاق ہوا میں گیا تو وہاں پر انہوں نے کہا جی ان کو ٹراپ آئی کروائیں، وہ پازیٹیو آ گیا۔ 85 سالہ مریضہ چیئر پہ بٹھائی ہوئی ہے، انہوں نے کہا جی ایک اور ٹیسٹ کروائیں، وہی ٹیسٹ ریپیٹ ہوا، اب پھر کہاں سسٹم آف ہو گیا۔ یہ مجھے یاد ہے کوئی 200-250 لوگوں کا جو بلڈ دیا ہوا تھا نا وہ ٹیسٹ ضائع ہو گئے۔ پھر انہوں نے اگلے دن پرائیویٹ ہاسپٹل سے اپنا ٹریٹمنٹ کروایا۔ تو یہ جو 50,000 روپے سے کم انکم والوں کو 1,000 روپے کی آپ سخاوت کر رہے ہیں، مہربانی کریں یہ بھی اپنی کابینہ کے کسی وزیر کو میچنگ جوتے کے ساتھ پشوری جوتی لے دیں، کوئی اینک لے دیں تاکہ وہ بھی ششی کپور بن کے اسمبلی میں پھر لیں۔ یار یہ ڈرامے، یہ رنگ بازیاں یہ اس قوم کے ساتھ کیوں کر رہے ہیں؟ کیا جرم کیا ہے اس قوم نے؟ کوئی اجتماعی گناہ کر بیٹھے ہیں؟ کیا کیا ہے؟ مجھے اتنا دکھ ہوا کہ ایک اچھا خاصا دیالو آدمی، امیر آدمی، وہ خود مدد کے لیے نکلا ہوا ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں B کلاس اس ملک کی ختم ہو گئی ہے۔ یہاں پر جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں وہ آپ کہیں کسی کے پاس چلے جائیں، کہیں آپ کو نہیں پتہ چلے گا کہ اس ملک میں حکومت ہے کس کی، آرڈر چلتا کس کا ہے، آئین کہتے کسے ہیں، کون ہے جو کسی کا داد رسی کرے۔ بہت ساری باتیں ہیں جو کرنے والی ہوتی ہیں، لیکن میری خواہش ہوتی ہے کہ میں وہ بات کروں جو آپ لوگوں کے دل کی بات ہو۔ میں سمجھتا ہوں یہ صحت کارڈ بہت بڑا ڈرامہ ہے۔ یہ احساس پروگرام بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا نام بدل کے رکھا، کوئی ڈٹائی کی کوئی حد ہوتی ہے۔ اور یہ دیکھیں کہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں لوگ جاتے ہیں، وہ سارے لوگ کوئی سوکھے لوگ نہیں ہوتے، وہ زندگی کی بھیک مانگنے گئے ہوتے ہیں، پورے خاندان نے پول کیا ہوتا ہے۔ جناب آپ اپنے نمائندے ادھر کھڑے کریں، یہ صحت کارڈ کا ڈرامہ نہ کریں۔ یہ PTI کے وہ اپنی جماعت کے وہ جو فلیگ ہے اس کے ڈیزائن کا بنا کر، اور میں حیران ہوں کہ پچھلے دنوں میں نے سنا کہ جناب محترم وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں مجھے آپ بطور برانڈ انٹروڈیوس کروائیں کہ میں پاکستان کا برانڈ ہوں۔ اللہ اکبر! یہ ساری ڈیلیں، یہ سارے معاملات، یہ سب کچھ ایک وقت مقررہ تک ہے، میکسیمم آپ کے پاس 1.5 سال ہے، ورنہ تو آپ کوئی حکومت لینے کو تیار نہیں ہے، ورنہ کب کی جا چکی ہوتی۔ غریبوں کا، مسکینوں کا اور اپنی قوم کا مذاق مت اڑائیں۔ ترین صاحب، آپ کو میں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک گورنر مقرر کیا اور اس سے کہا کہ جب لوگوں سے ٹیکس لوگے نا، واجبات لوگے، تو جو واجبات لے گا اس کے ماتھے پہ دیکھ لینا یہ سلوٹ تو نہیں آتی، توڑی جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں، یعنی وہ غمازی کرتی ہے کہ اگلے کو تکلیف ہوئی ہے۔ یار لوگوں کی چیخیں نکل گئی ہیں، 500 ارب کے آپ ٹیکس لگا رہے ہیں اور بل ٹیبل ہو جائے
پاس ہو نہ ہو، ٹیبل ہو جائے تو مہنگائی ہو جاتی ہے، جو ہو گئی ہے. تو آپ کہتے ہیں صرف 200 ارب، اور پھر کہتے ہیں کہ جی امریکہ کی وجہ سے IMF کی سخت شرائط ہیں. تو پھر کیا ضرورت تھی اداکاری کرنے کی ایبسولیوٹلی ناٹ کی، جب یہ کہنا تھا کہ ایبسولیوٹلی اوبیڈ. یہ رنگ بازی، ڈرامے، میں کہوں کیا، یہ چل ہی نورا سکندری والا رہا ہے اس ملک میں. جھوٹ، منافقت اور راگنی کورس کی صورت میں جھوٹ. یہ شہباز گل وہ آ گیا روزانہ کسی نہ کسی کو طنز کر کے تو لیٹ گیا، کسی کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے. یہ طریقے نہیں ہیں. یہ قوم کو، یہ جو اس وقت ملک میں درجنوں ٹرک بھاگ رہے ہیں اور لوگ ان ٹرکوں کی بتیوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. پہلے تو ایک دائرے کا سفر تھا، کئی دائرے چل رہے ہیں اور لوگوں کو پاگل کر کے رکھ دیا. تو لہٰذا میری آج یہی گزارش ہے اہل اقتدار سے کہ یہ جو ڈرامہ ہے نا صحت کارڈ کا، اس کو بند کریں. جو آلریڈی چل رہے ہیں، پہلے ہی سرکاری اسپتال چل رہے ہیں، ان کو اپ گریڈ کریں. یہ تعلیم پروگرام جو ہے اس میں پرائیویٹ والوں کو تو 18 مضامین جو ہیں وہ بڑھا رہے ہیں پولیٹیکل رشوت کے طور پر. یہ پنجاب میں ہوا ہے. اور پرائیویٹ سکول جو ہیں ان کے لیے سہولتیں ہیں، ماں باپ کہاں جائیں. اور جو سکول سرکاری سکول ہیں وہ اللہ تعالیٰ درجے بلند کرے، بھٹو صاحب بہت دنیا کو پڑھا گئے، اب وہی پڑھا سکے گا جس کے پلے کوئی پیسہ ہوگا. تو نہ کسی کا کاروبار ہے، نہ ملک کی کوئی سمت ہے، ڈائریکشن ہے. تو بس میچنگ کی پشوری جتیاں ہیں، اداکاریاں ہیں، اور مجھے برانڈ ثابت کیا جائے بھئی آپ برانڈڈ ہیں. لیکن خدارا قوم کے لیے وہ کریں جو واقعتاً ان کو اس کا فائدہ ہو جائے. یہ حساس پروگرام، یہ جو صحت کارڈ ہے، یہ لوگ اس کی حقیقت میں، یہ مجھے بات یہ کل میرے سامنے آ جائے گی، مہینے بعد آ جائے گی، 10 سال بعد آ جائے گی. یہ میں ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں، یہ فراڈ ہے. اس میں لوگوں کا کچھ بھلا ہونے والا نہیں ہے. ہاں لوٹ مار اگر کسی نے کوئی واردات ڈالنی ہے تو وہ بھلے ڈالے. جناب شہزاد رفیق صاحب فلم ساز ہیں، ان کا مجھے میسج آیا کہ آپ وائس کوالٹی ٹھیک کریں. تو یہ نیا لیا ہے یہ مائک، پتہ نہیں اب کیسی ہے. تو آج میرا جو آپ کے ساتھ بات کرنے کا موضوع تھا وہ تھا صحت کارڈ، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام عرف احساس پروگرام، اور برانڈڈ وزیر اعظم، اور میچنگ جوتے، میچنگ جیکٹیں، میچنگ شلواریں قمیضیں. موج کریں. اللہ تعالیٰ اس قوم کا حامی و ناصر ہو. اگلے ویلاگ تک میں اجازت چاہوں گا. اگر پروگرام پسند آئے تو سبسکرائب کیجئے گا. کوئی میری اصلاح کے لیے آپ تجویز کریں تو فیڈ بیک دیجئے گا ڈیسنسی کے ساتھ. خدا حافظ.